نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجبنا المحبتنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز علماء کرام میں تو جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما لیں کسی کو بھی نام تو جانتا نہیں ہے اللہ رب العالمین تساں دا علماء کرام دا میرا اتھے آنا بہنا یہ ذکر سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور ان لمحات اللہ رب العالمین میرے اور تہاڈے واسطے کل قیامت والے دیہاڑے نجات دا ذریعہ بنائے حضرت علامہ مولانا محمد صدیق سعیدی صاحب انہاں حکم دیتا انہاں دے حکمہ پورا کردے ہوئے تہاڈے سامنے حاضر ہوئے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ مینوں حق گل کہن دی تانوں سمجھن دی سمجھان تو بعد اللہ ماں تساں کسوں دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑی آیہ مقدسہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتی حاضرین محترم اج دا جڑا موضوع اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ اقدس دے اندر اساں اپنی عقیدتاں دے نذرانے پیش کرنے دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں سارے دیاں عقیدتاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما. حاضرین محترم
اللہ رب العالمین نے اس گھرانے بڑیاں شانہ عطا کیتیاں، بڑے مقام عطا کیتے کہ دوویں شہزادے جب اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے گھر تشریف لے کے گئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا انہاں دا نام کی رکھیا ہے؟ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بڑے شہزادے دے بارے بھی عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اس پتر دا نام حرب رکھیا ہے۔ حرب دا معنی ہوگا جنگ جو بہادر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اے حرب نہیں اے حسن، اے حرب نہیں اے جب چھوٹے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی پیدائش ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے کے گئے، دسیا گیا نام سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں انہاں دا نام حرب رکھیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اے حرب نہیں اے حسین۔ کائنات دوہاں شہزادیاں تو پہلے کسی دا نام نہ حسن سے نہ حسین سے، سب تو پہلے کائنات دے اندر انہاں دوہاں شہزادیاں دے نام رکھے گئے۔ حاضرین محترم، گھٹی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہاں دوہاں شہزادیاں کو دی ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دان مبارک کی گل کر کے اپنی گلوں کے لے کے چلا گا۔ مدینہ شریف کے اندر ایک اوباش خاتون سی، لوگاں کو آپس کے اندر لڑاندی سی، ایک دی گل دوسرے دے کول، دوسرے دی گل تیسرے دے کول، اور اس طریقے نال گلاں پیش کرنا کہ لوگ ایک دوسرے نال لڑ پے گئے۔ مدینے دیا گلیاں جب چل رہی ہوتی سی لوگ اس کو پناہ مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ چلدیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر آئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے آ کے عرض کر دی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو کھانے کا ایک لقمہ عطا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدی کسیاں نہ نہیں کیتی سی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا لقمہ دیتا۔ وہ خاتون کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو کھانے کا اے لقمہ نہیں چاہیدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیڑا لقمہ چاہیدا؟ کہنے لگی او لقمہ جڑا تواڈے منہ مبارک دے اندر ہے۔ حاضرین محترم اس لقمے دی نسبت سے پہلے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ید اللہ علیہ گورے گورے ہتھاں دے نال لگیا، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منہ مبارک دے اندر گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبان دی بھی اسا نسبت ملی، دندہ دی بھی نسبت ملی، دوبارہ باہر کڑیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسیاں نہ کری نہیں کی سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لقمہ مبارک اپنے منہ مبارک جو باہر کڑیا، اس عورت نے ہاتھ تے رکھیا۔ آنے محترم ہجے کھانے دا لقمہ اس نے حلق تو تلے اتریا نہیں سی۔ اللہ نے ایمان دی دولت بھی عطا کی تھی، مٹھڑے بول بھی عطا کی تھی۔ اللہ نے ایمان دی دولت بھی عطا کی تھی، مٹھڑے بول بھی عطا کی تھی۔ یار ایک خاتون جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ مبارک وچوں ایک لقمہ ملے، اللہ اس ایمان دی دولت بھی عطا کرے، مٹھڑے بول بھی عطا کرے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک نے مٹھاس تک کی کہنا ہوئے گا جنہاں نے
دن نچ ایک بار نہیں، دن نچ کئی باری اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے چوس گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹے خود دیتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا دے اندر آزان خدا کی حقیقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہا دعا شہزادیاں دا خود کیتا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہا دعا شہزادیاں دے نال بے پناہ محبت بے پناہ پیار کیتا۔ کیوں اللہ رب العالمین فرماتا قل اے میرا سونا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی زبان مبارک کے نال ارشاد فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ تمہوں میں عطا کیتا میں تمہارے کو اس نے کوئی اجرت نہیں منگتا، کیوں میں تے خود دینا سے آیا، میں تے خود عطا کرنے آستے آیا ہوں الا المودۃ فی القربا، ہاں میرے جڑے قریبی نے انہاں نال محبت کرنی، انہاں نال پیار کرنا۔ حالین مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شہزادیاں نال کتنی محبت کی تھی۔ میں پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی محبت کے حوالے دو چار گلاں تواڈے گوش گزار کراں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح محبت کی تھی، رب نے کی حکم دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب نے کس طرح محبت کی تھی، انشاءاللہ پھر تو مدینہ شریف تو شروع کریں گے تے کربلا دی دھرتی تک جاواں گے انشاءاللہ۔ حالین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نے منبر تے بیٹھے ہوئے نے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، دوویں شہزادے مسجد کے اندر آنے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ دا خطبہ چھوڑیا، وہ تلے اترے، دعا شہزادے پہنچایا اور چاہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے شہزادے کو منبر کے سجے پاسے بھایا، چھوٹے شہزادے کو منبر کے کھبے پاسے بھایا، منبر کے بھاگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تہاڈے مال اور تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے بہت بڑا امتحان ہے۔ میرے دوویں شہزادے مسجد کے اندر آئے، کدی اٹھتے سن کدی بیٹھتے سن، میرے کو انہاں دا بار بار اٹھنا بیٹھنا ویکھن نہیں ہویا، دعا شہزادیاں کو جا کے چکیا اور چک کے منبر کے اپنے نال بھایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا شہزادیاں دے نال ان محبت کی کیا، ان پیار کیا۔ حالین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مغرب دی نماز پڑھنے آستے جا رہے ہیں، نماشا کی نماز جو والدہ نے کیا اے میرے بیٹے آج تو نماز پڑھنے آستے جائیں گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر میرا سلام بھی عرض کریں اور میرے آستے مغفرت دی دعا بھی کریں، میرے آستے کی کری مغفرت دی، چیک کے بولو میرے آستے کی کری مغفرت دی۔ پتہ ہے چلیا اے دعاواں کران دا جڑا معاملہ ہے نا آج تو نہیں شروع ہویا، میرے نبی نے صحابہ دا نہیں کیا۔ حالین مطلب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے والدہ نے پیغام دیتا، میں مسجد والے پاسے گیا۔ حالین مطلب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہویا، مغرب کی اذان ہوئی، نماز جماعت نے نال ادا کی تھی، نماز تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سے کبھی فجر کی نماز تو بعد، کبھی ظہر کی نماز تو بعد، کبھی عصر تو بعد، کبھی مغرب تو بعد، کبھی عشاء تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو وعظ و نصیحت کرتے سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اس دن مغرب کی نماز کے بعد وعظ نصیحت کرنا شروع کیتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نصیحت کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا اذان ہوئی عشاء نے سننا پڑیا نماز جماعت نال ادا کیتے باقی بقیہ نماز تو فارغ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی ملاقات کرنا شروع کی تھی میں بھی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال ملاقات کی تھی رش زیادہ سے اپنا سلام زیادہ کی تھا لیکن اپنی والدہ دا سلام عرض کرنا یاد تھی ایسی لیکن زیادہ رش ہونے دی وجہ دے نال والدہ دا سلام بھی یاد نہیں کیتا انہاں سے مغفرت دی دعا بھی نہیں کرائی اتنی اندر خیال آیا اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے کول فارغ ہو کے اپنے گھر والے پاسے جان گئے میں بھی پیچھے پیچھے چلا جاواں گا اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک دے اندر جان گئے دروازے تے دستک دیواں گا دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ اقدس دی زیارت بھی کر لواں گا والدہ دا سلام بھی یاد کر دیواں گا دعا سے جڑا والدہ نے کیا سی وہ بھی یاد کر دیواں گا کہنے میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور مڑ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے آنے لے تو کون ہے نالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے آنے لے تو حذیفہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حذیفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی اگلی گل کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے حذیفہ پوری توجہ دنال سننا علی نے وطن تیرا میرا اس کے اندر عقیدہ بھی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اللہ تیری ماں نے بھی مغفرت فرمائے اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اللہ تیری ماں نے بھی مغفرت فرمائے علی نے مطلب ہے اللہ کے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے میں لوگوں کل میرے دل کے اندر سے علی زبان تے آئی نہیں اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی گل میں زبان میں جو کرنی سی پہلے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دیتے ماں دی مغفرت واسطے دعا کروانی سی اللہ دے محبوب نبی نے میری مغفرت واسطے بھی دعا کر دیتے میری والدہ دی مغفرت واسطے بھی دعا کر دیتے اور اگلی گل جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے حذیفہ ہونے میرے کول رب العالمین کی طرف ایک فرشتہ آیا ہے کائنات کے اندر اس تو پہلے ایک فرشتہ آیا نہیں رب کو آن دی اس نے اجازت منگی ہے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو اجازت دیتی ہے فرشتہ پہلی مرتبہ میرے کول آیا ہے کائنات کے اندر پہلی مرتبہ آیا ہے رب دی طرف سلام بھی لے کے آیا ہے نال پیغام بھی لے کے آیا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا رب کی طرف پیغام ہے فرشتہ کہہ رہے ہیں سونیا رب پیا کہنا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین سراجین سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دومیں شہزادے جنتی نوجوان دے سردار نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت شہداء کربلا حالین محترم رب نے بھی اس گھرانے نال محبت کی تھی
تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس گھرانے نال پیار کیا اور آپ ایک جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو دین سکھیا اور پھر وہ دین لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچایا اس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی جماعت کیا انہوں نے اس گھرانے نال کتنی محبت کی کہ کتنا پیار کیا حاضرین محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھوٹا نام نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا بہت بڑا مقام ہے کائنات کے سارے ولی رل جاننا تے وہ کسی صحابی کے پیراں تو جڑی گرد نکلی ہے نا اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا حاضرین محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی جنازے تے جا رہے ہیں تے نال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائی جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ایک جگہ تے رکے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیتا کہ خود بیٹھے زمین پہ نیمی جگہ تے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بٹھایا اونچی جگہ حاضرین محترم تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نظر پئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کے پیراں تے پیر مبارک تے تھوڑی گرد لگی ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیتا کہ بیت محبت تے بیت پیار اپنے سر کو پگڑی لا کے اساں کھولیا اور کھول کے اس پگڑی دے نال پیراں دی مٹی صاف کرنا شروع صحابی رضی اللہ عنہ اتنا بھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کہنے لگے اے ابو ہریرہ تسی میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہو میرے بابا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے عظیم سنگی ہو تسی اپنی پگڑی نال میرے پیر کی مٹی صاف کر رہے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے میں تے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی عمل کر رہے ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سی اللہ میں ندو شہزادیاں نال محبت کرنا ربا تو بھی ندو شہزادیاں نال پیار کر تیرا انہاں نال پیار کرے ربا تو اس نال بھی پیار کر حاضرین محترم یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد مسلمانہ نے پہلے خلیفہ نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضرین محترم جمعہ کا دن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو ہی نظر پئی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر ممبر ساڑے نامے دا کسی ممبر تو تلے اترو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک گل نہیں آتی کہ میں مسلمانہ دا امیر المومنین خلیفہ وقت تسی کس طرح کہتے ہو کہ میں ممبر تو تلے اترا حاضرین محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر تو تلے اترے سامنے مجمع کے اندر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر کہ حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جڑی گل کیتی ہے اپنی مرضی نال کیتی ہے میں انہوں نہیں آکھیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جڑا جواب دیتا آپ رضی اللہ عنہ نے کیا اے علی میں جاننا وا علی جڑی بھی گل کرنی ہونی ہے سامنے آ کے کرتے نے چھپ چھپ کے علی بار کیتا ہی کری رہی ہے تو سا جڑی گل کرنی ہونی
سامنے آ کے کرنے ہو انہوں پتہ نہیں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے یہ جڑی گل کیتی ہے اپنی مرضی دے نال کیتی ہے آج یہ مطلب ہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہہ کیتا منبر تو تلے اترے حالین مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیتا کہ اپنے سر تو امام شریف اتاریا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ چاہیا چاہ کے پیار کیتا پتھے نو چمیا چم کے اپنی گود دے اندر بٹھایا اور گود دے اندر بٹھا کے اپنا امام شریف زمین دے اندر رکھ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ممبر دے اتے بیٹھا تے بڑے بات دی گل ہے ممبر دے اتے بیٹھا تے بہت دور دی گل ہے اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جڑے شاہ عطا کیتے نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے جسم دے اتے سر دے اتے جڑے وال نے اے بھی اللہ رب العالمین نے تہاڈے نانا محمد عربی دے صدقے دے نال عطا کیتے نے اے بھی اللہ رب العالمین نے تہاڈے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال عطا کیتے نے آنے نے مطلب ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کیتے اکھاں دے اندر نال ہی اترو آ گئے علماء کرام لکھتے نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکھاں دے اندر بھلا اترو کیوں آئے اس وجہ دے نال آئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گزرے اور لمحات یاد آ گئے اور راتوں یاد آ گیا میری غار سوز دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزاریاں سے آنے نے مطلب ہے اور دل دے اندر اس کا تو تصور کیتا وہ گل یاد آئے کہ غار سوز دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر مبارک سے ابوبکر تیری گود سے میرا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے نے سونے اس طرح تہاڈی زندگی دے اندر تہاڈے نال پیار کرنا سے تہاڈا سر مبارک ہونا سے ابوبکر صدیق دی گود ہوندی سے یا رسول اللہ ویکھ لو اج ابوبکر تہاڈی آل دے نال بھی کیویں محبت کر رہا ہے تہاڈی آل نو اسی گود دے اندر بٹھا رہا ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اس گود دے اندر بیٹھ کے اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت کو سبق دے دیتا اے لوگو انہوں پہ انگلیاں نہیں اٹھانا اے او گود ہے تیری نبیوں دے امام نو بھی پسند ہے نبیوں دے امام دی آل نو بھی پسند ہے اے محبت سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دیتا 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات آپ رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک کے بعد یزید تخت نشین ہوئے جدو یزید تخت نشین ہویا کہ اس وقت مدینہ منورہ دے گورنر چیف ولید بن عتبہ یزید نے ولید بن عتبہ کو پیغام بھیجا کہ مدینہ شریف کے اندر 4 لوگ نے جنہاں کو میں نے بہت زیادہ خطرہ ہے ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر اور چوتھے سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کیا یہ 4 لوگ نے جنہاں کو میں نے بہت زیادہ خطرہ ہے انہاں کو کسی طرح بھی بیعت ہے حاضرین محترم ولید بن عتبہ نے سب کو پہلے بلایا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گورنر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گئے کہ ولید بن عتبہ نے یزید کا پیغام دیتا دسیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہو گئی یزید تخت نشین بن گیا
اس نے بیعت دا کیا تیرے میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے خیر دے کلمات آنے اور نہ نے کیا آج تو کہہ رہے ہمیں کہ تسی یزید کی بیعت کرو اے ولید بن عتبہ آج ایک گل آکھیا آئندہ ایک گل کیتی تو میرے کو برداشت نہیں ہوئے گی جڑے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک ہتھاں دے اندر رہے نے وہ بلا ولید کی کس طرح بیعت کر سکتے ہیں حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے گل کر کے واپس گھر تشریف لے کے آئے تے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے ایک بھائی نے جنہ دا نام ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اور ایک گل یاد رکھو کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے جیڑی اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے بطن مبارک بچوں میں اس اولاد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی جڑی باقی اولاد باقی ازواج بچوں میں انہاں دیاں بھی شانہ کوئی گھٹ نہیں نے انہاں دے مقام میں کوئی گھٹ نہیں ہے محمد بن حنفیہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے وہ بھائی نے کہ جنہاں نے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کیا سی اے علی اللہ رب العالمین انہوں ایک پتر عطا کرے گا اس دا نام میرے نام کی نسبت دے کے رکھی کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب اللہ نے یہ بیٹا عطا کیتا سی کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت دے کے انہوں نے نام محمد رکھیا اور حنفیہ ایک قبیلہ سی قبیلہ بنو حنیف کے اس قبیلے دے رہن والے سن اس واسطے انہاں کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے اور اے وہی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہ جنہاں نے جنگ جمل کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جھنڈا کھول دیا تھا حاضرین محترم حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو گئے عرض کی تھی ولید بن عتبہ نے بلایا سی خیریت سی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری گل دسی پوچھا تو کی جواب دیتا کیا میں اس کا دس کے آیا جڑے ہاتھ پاک ہتھاں دے رہے پاک ہتھاں دے اندر رہے نے وہ کبھی کسی پلید کی بیعت کر بھی نہیں سکتے اسی سوچ بھی نہیں سکتے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی جان میں نے بڑے ہوتے تھے کہ امید بھی سی یقین بھی سی حاضرین محترم پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والے کو حکم دیا کہ آج رات کی تاریکی کے اندر اساں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دے اپنی اپنی تیاریاں کر لو آج رات کی تاریکی کے اندر اساں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دے میں تواڈے سامنے اپنے پاک امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سفر بھی رکھنا اور تواڈے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی رکھنی انہاں دی سیرت کی انہوں نے زندگی کس طرح گزاری حاضرین محترم سارے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفر کرنے کا حکم دیتا لیکن اپنی ایک بڑی بیٹی نے جنہاں کا نام ہے سیدہ سغرا رضی اللہ عنہ انہوں نے میرے پاک امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اے سغرا تو سارے تیاری نہیں کرنے باقی سارے نے حکم دیتا تسی تیاری کرو لیکن اپنی بیٹی نے کہا تو سارے تیاری نہیں کرنے انہوں نے آج کی تھی ابا جان باقی سارے نے تسی اجازت دے دیتی میں نے اجازت نہیں دیتی وجہ کی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کیا بیٹی تیرے جڑے شوہر نے سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ عنہ وہ تجارت کی غرض کے نال ملک شام والے پاسے گئے ہوئے نے اور جدوں بیٹیاں دیا شادیاں ہو جان تے بیٹیاں شوہراں دی ملکیت ہوندیاں نے شوہر کی اجازت تو بغیر کدھرے آ جا نہیں سکدیاں
دیاں میرا بھتیجا وے میں اگر اس کو اجازت نہ بھی لواں تو تینوں نال لے کے جا سکتا ہوں لیکن میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت تے ہر پاوے میں حسین اس گل نہ برداشت نہیں کر سکتا ذرا سوچو تے صحیح اپنی زندگیاں دے اندر جھانک کے کہ تسی میں صبح تو لے کے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دتی ہوئی شریعت کس حد تک عمل کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی لانے کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہ غلام اہل بیت دے پہ غلام زبان نارا لہننا صرف کم نہیں چلتا نارا اوہی کم دیتا بے جڑا زبان نار بھی بندہ سچا ہوئے تے دل نار بھی سچا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کی بغاوت نہیں کرنی یہی حکم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیتا بے یہی حکم اہل بیت کا بے یہی حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین محترم ذرا سوچو تے صرف تصورات کی دنیا دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پتہ سی کہ میں جا رہا ہوں آج یہ میرا آخری سفر ہے کیوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کو سب کچھ سن چکے سن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اپنی زندگی میں لکھی سی بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی بھی لکھی سی کہ ایسی جس دن مٹی سرخ ہو جائے خون بڑھ جائے سمجھ جانا اس دن میرا شہزادہ کربلا دی دھرتی تے جا میں شہادت نوش کر رہے اور حاضرین محترم اس وقت تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات نہیں ہوئی سی تو تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی سی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات اس کو بعد ہوئی ہے انہوں نے اپنی اکھاں دے نال اس مٹی نوں سرخ ہونے ہویا حاضرین محترم اس وقت باقی خاندان کو حکم دینا کہ تسی تیاری کرو اور اپنی بیٹی کو کہنا کہ تسی گھر کے اندر رہو یہ فیصلہ کرنا یقیناً کوئی آسان کام نہیں سی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے صرف فیصلہ اس واسطے کیتا کہ میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کوئی عارف حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو حکم دین کے بعد اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی سفر کرنے کو پہلے کرتے کی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے قبر مبارک دیتے جانے نے عقیدت کے نال سلام عرض کرتے نے سلام عرض کرنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی دکان دے نال عرض کرتے نے اے میری اماں تساں نے مینوں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا سی تساں نے مینوں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے ڈوریاں لکھیاں سی تساں نے میرے جھولے نوں جھلایا سی قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے جھلایا سی اے میری اماں اج میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو تیرے بیٹے حسین دے خون دی ضرورت پیش آ گئی ہے اے میری اماں یقیناً میں جانتا ہوں آج میرا تیری قبر مبارک دے اتے آخری سلام ہوئے گا اس کے بعد میں تہاڈی قبر مبارک دے نہیں آ سکاں گا اے میری اماں میری واسطے دعا کرنا جدوں میں کربلا دی دھرتی تے جاواں اے میری اماں اللہ رب العالمین میرے صبر بھی دے اللہ رب العالمین میرے استقامت بھی دے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی قبر مبارک کے عقیدت کا سلام عرض کرنے کے بعد اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک دے اتے آنے نے آ کے سلام عرض کرتے ہیں سلام عرض کرنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دو رکعت نفل پڑھے حاضرین محترم جب دو رکعت نفل پڑھے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے کو توڑ دیتا یا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ او وقت یاد آیا کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹھ مبارک دے اتے جا کے بیٹھے
سجدے نو طول دتا سی اج سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے آخری سفر والے پاسے روانہ ہو رہے ہیں روانہ ہونے تو پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے کول جا کے عقیدت والا سلام عرض کرن تو بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھن تو بعد جدوں سجدے نو طول دتا نماز مکمل کیتے نماز مکمل کرن تو بعد ایک پاسے سائیں تے ہو کے بیٹھے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نو اونگ آئی اکھ لگی علی نے مطلب ادھروں اکھ لگی اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دے اندر زیارت ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت دلال اٹھایا اٹھا کے متھے نو چمیا اور چم کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے شہزادے تیرے اتے میری ماں بھی قربان ہوئے تیرے اتے میرا پاپا بھی قربان ہوئے تیرے اتے میری ماں بھی قربان ہوئے تیرے اتے میرا پاپا بھی قربان ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت وے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیار وے اپنے شہزادے دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کر رہے ہیں کتنا پیار کر رہے ہیں ساری دنیا قیامت تک آنے والی یہی کہندی ہے یا رسول اللہ تہاڈے اوتے میری ماں بھی قربان تہاڈے اوتے میرا باپ بھی قربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میرے شہزادے تیرے اوتے میری ماں بھی قربان ہوئے تیرے اوتے میرا باپ بھی قربان ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اگلی گل کہی کہ اے میرے شہزادے میں اپنی چشمانے مبارک کے نال ویکھ رہا ہاں مسکر قلا دی دھرتی دی اوتے بڑا خون ریزی منظر ہوئے گا وہ سارا منظر میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھ رہا ہاں اور میں ویکھ رہا ہاں جانوراں نو تہاڈی جسماں دے اوتے دوڑدے ہویا بڑی لاشاں دی بے حرمتی ہوندے ہویا نال ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے شہزادے تیری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تیرا انتظار کر رہی ہیں اے میرے شہزادے وہ تیرے پاپا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تیرا انتظار کر رہے ہیں اے میرے شہزادے وہ تیرے بھائی سیدنا حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ تیرا انتظار کر رہے ہیں میں خود تیرا انتظار کر رہے ہوں آخری مطلب ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے نے میں نے تسلی ہوئی نالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا خاموش ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش ہوئے میں اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر کرم نوازی کرو میرے ہاتھ نو پکڑو پکڑ کے اپنے نال لے جاؤ میں ہر دنیا دے اندر رہنا نہیں چاہتا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے گل کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبوں سے مسکراہٹ آئی ید اللہ علیہ گولے گولے ہاتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہے اور چاہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی یا اے الہ العالمین تو میرے اس پتر نو استقامت بھی عطا کرے اللہ میرے پتر نو حوصلہ بھی عطا کرے اللہ میرے پتر نو صبر بھی عطا کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ محبتاں اور عقیدتاں علیہ السلام کر کے اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک کو باہر نکلے یار تے منظر انہاں کو پوچھے کہ جڑے لوگ عمرہ کرنے واسطے جاتے ہیں یا حج کرنے واسطے جاندے ہیں مکہ مکرمہ نو چھوڑنا
اور مدینہ منورہ کو چھوڑنا ہونا سے کتنا مشکل ہوتا ہے. 1400 سالہ تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے دے جائے تو روزے کو چھوڑن تو پہلے اس کی ہجکی بن جائے. خود سوچتے صحیح تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس روزے مبارک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو اور مدینہ شہر کو جدا ہو رہے حسین اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دل کی حاضرین محترم میں اپنے علماء کو سنیا بڑے بہت بڑے عالم نے کہنے میں ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر کیا چھوٹا جا بچہ مدینہ شریف تو باہر میری اس نے ملاقات ہوئی. آخر اس بچے نے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے تو میں اس بچے نے کو پوچھا میں کہا بیٹا تیرے کو نئے کپڑے کوئی نہیں؟ اس نے کہا میرا باپ فوت ہو گیا والدہ ہے کوئی نہیں. میں نے بچے سے بڑا ترس آیا. میں بازار انہوں نال لے کے گیا انہوں نئے کپڑے لے کے دیتے جس جگہ سے میں آ کے پہنتا سی جگہ دسی ہر روز بچہ میرے کو لاوے میں جیڑی اس بچے کی خدمت کر سکتا سی میں خدا نے اس بچے کی خدمت کراں. آخر میرے جان کا ویلا آ گیا تو میں اس بچے کو کیا میں کیا میرے بیٹے تو میرے نال چل پاکستان دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے بڑا مال دیتا وے تینوں رہن واسطے سونا جا مکان دیواں گا تینوں سفر کرن واسطے سونی جی گڈی دیواں گا تینوں پاؤن واسطے سونے سونے کپڑے لے کے دیواں گا تینوں خرچ واسطے پیسے کی ضرورت ہوے کہ میں تینوں پیسے دیواں گا دنیا کی ہر چیز تینوں دیواں گا اس واسطے کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دا رہن والا وہ بچہ یتیم بھی ہے وہ بچہ مسکین بھی ہے لیکن وہ کہنے نے میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی. اس بچے نے کیا چاچا تو میں نے سب کچھ دے گا انگلی کا اشارہ کر کے کہنا میں نے یہ 10 گنبد خضرا بھی میں نے ملے گا یا نہیں ملے گا میں نے گنبد خضرا بھی اتنے ملے گا یا نہیں ملے گا. میں نے ہچکی لگ گئی بچے نے گھر ہی ایسی کی تھی. حاضرین محترم 1400 سالہ تو بعد مسلمانوں کی محبت آئے عالم ہے کہ کچھ سوچتے صحیح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش مدینہ منورہ کی اس شہر کو چھوڑنا اگر 1400 سالہ تو بعد تیرے میرے واسطے اتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اس شہر کو کتنی مشکل دلا چھوڑیا اسے بہرحال اللہ کا فیصلہ. حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑیا اور جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے سننا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کار کی رہے سیرت بھی اپنی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رب کا قرآن پڑھ رہے کی کہا رہے سن رب کا قرآن پڑھ رہے سن. میں کسی کو ہاتھ نہیں کھڑے کرانگا نہ میری یہ عادت ہے کہ یار تسی ہاتھ کھڑے کرو کہ چوکی آپ کو سبحان اللہ نہیں لیکن یقیناً دستک دے کے جانا چاہنا حسنین کریمین دے نال محبت کرنا لے ہو اہل بیت کی محبت دا دم بھرنا لے ہو اور اپنی زبان دے نال اہل بیت کی محبت دے دعوے کرنا لے ہو. یقیناً میں نے اس مجمع میں جو ماں سوائے کوئی 2-4 بندیاں دے کوئی ایجا نہیں ملے گا جس نے یکم محرم تو لے کے ان کو اللہ سے پارے بھی قرآن کی تلاوت کی تھی 10 سپارے ان کو قرآن کی تلاوت کی تھی ہوئے اگر میں ہاتھ کھڑے کراما تو ماں سپارے چاند ایک بندیاں نے کوئی نہیں ملے گا. میں دستک دے کے یاد جائے ماں یاد اے حسنین کریمین کی محبت ہے اے حسنین کریمین کا پیار ہے. اس طرح کی محفلوں کے اندر آؤ تو اپنی زندگیاں تبدیل کر کے لے کے جاؤ اپنی زندگیاں کے اندر تبدیلی لے کے آؤ. حسنین کریمین نے درس دیتا ساری زندگی رب دے قرآن نال محبت کی ساری زندگی رب دے قرآن نال پیار کیتا ساری زندگی نماز نال محبت کی نماز نال پیار کیا. اپنے دل کے اندر ایک پکا ارادہ کر کے جاؤ کہ آج تو بعد اسی نماز انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ
انشاءاللہ آج تو بعد اسی باقاعدگی دے نال اپنے قرآن دی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین مطلب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں مدینہ منورہ تو نکل رہے ہیں نا اپنے عزیز و اقارب کو لے کے اپنے دوست احباب کو لے کے سیدنا امام حسین 20واں سپارہ سورہ قصص دی آیت پڑھ رہے ہیں سنو رب اللہ۔ حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں مدینہ منورہ تو نکل رہے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سورہ قصص کی آیت پڑھ رہے ہیں فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ حاضرین محترم یہ آیت مقدسہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے واسطے اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اور حاضرین محترم واقعہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں سامنے بیٹھیا ایک بندہ ہے جڑا آپ علیہ السلام کو منن والا ہے اس کی ایک لڑائی ایک بندے نے نال لڑائی ہو رہی ہے بندہ جڑا ہے وہ قبطی ہے اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو مدد دے واسطے پکاریا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مدد دے واسطے گئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ نبیوں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ قوت دیتی ہوئی ہے جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس بندے نو مکہ ماریا اللہ نے قدرت ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا مکہ لگا ادھر اس بندے کی زندگی ختم ہو گئی۔ حاضرین مطلب اور جدوں اس بندے کی زندگی ختم ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس وقت کیا تھی فخرج نکلے سن فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ دل کے اندر خوف سے حاضرین مطلب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دل کے اندر ڈر سے خوف سے اور خوف کس چیز سے اپنی زندگی دے بارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل کے اندر خوف نہیں سے کہ میرا کی ہوئے گا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دل کے اندر خوف سے اگر میرے نال کچھ ہو گیا اللہ نے میں نے نبی بنا کے بھیجیا ہے نبوت کی چادر پہ داغ آ جائے گا اے ڈر سے کہیں کہ رب نجنی من القوم الظالمین اے الہ العالمین میں نے اس قوم کو نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دل کے اندر کے ڈر سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے قرآن دی آیت پڑھی آپ نے دل کے اندر کے ڈر سے حاضرین مطلب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دل کے اندر ڈر سے اگر میں مدینہ شریف کے اندر رہنا ہوئے گا کہ میں یزید کے اندر بیعت نہیں کرنی میں یزید نو خلیفہ کوئی نہیں مننا میں اس نو تخت نشین کوئی نہیں مننا اگر میں پچھلے ہاتھوں سے بیعت نہیں کراں گا ہوئے گا کہ مدینہ شریف کے اندر خون رہندی ہوئے گی مدینہ شریف کی گلیاں دا تقدس پامال ہوئے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دل کے اندر خوف ہے میری وجہ دے نال میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس شہر کی گلیاں دا تقدس پامال نہ ہوئے اس واسطے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تو نکلنے آیا رب دے قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے سن فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شہدائے کربلا۔ حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تو نکلے مدینہ شریف تو نکلنے آیا رب نے قرآن دی یہ عالی آیت پڑھی اور جدوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ
سفر کردیاں مکہ شریف کے قریب پہنچے کہ تاں بھی میں نے امام سیدنا امام حسین رب دا قرآن نہیں پڑھ رہا تاں بھی میں نے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رب دا قرآن نہیں پڑھ رہا حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جدو سفر کردیاں مکہ مکرمہ نے قریب پہنچے مکہ مکرمہ نے بلند و بالا پہاڑاں پہ نظر پئی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسی صورت نے اس تو اگلی والی آیت پڑھی وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ حالین مطلب ہے گویا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے شکر شروع کیتا رب دا قرآن پڑھنے آیا مکہ مکرمہ پہنچے رب دا قرآن پڑھنے آیا مکہ مکرمہ پہنچے حاجت دن نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حاجت کیتا عمرہ کرن تو بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اگلے سفر والے پاسے روانہ ہو گئے حالین مطلب ہے کربلا دی دھرتی تے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوندے نے 7 محرم نو یا 8 محرم نو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے اتے پانی بند کر دیتا گیا حالین مطلب ہے 9 اور 10 دی رات آندی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی جڑے دوست احباب نے اپنے جڑے عزیز و اقارب نے سارے کو اپنے خیمے دے اندر بلا دے نے حالین مطلب ایک رات منگی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اور حالین مطلب ہے اور سارے کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے دے اندر بلایا اور اپنے خیمے دے اندر بلا کے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جڑے یزیدی نے میرے خون دے پیاسے نے انہوں میرے خون دی ضرورت ہے اے میرے دوستو اے میرے عزیز و اقارب کسی تو واپس چلے جاؤ حالین مطلب کسی نے کوئی جواب نہیں دیتا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دوسری باری پھر کیا یارو اگر کسی کو مال کوئی نہیں کس کو پیسیاں دی ضرورت ہے مال دی ضرورت ہے میرے کو مال لے لے واپس چلا جائے اپنی جان بچا لو اے میرے خون دے پیاسے نے کسی نے کوئی جواب نہیں دیتا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ہو سکتا ہے یار تمہارے کو سواریاں کوئی نہ بول اگر کسی کو سواری دی ضرورت ہے میریاں سواریاں لے جائے میں انہوں سواریاں دے دینا لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیتا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار تمہارے دل کے اندر یہ خیال نہ آوے کر قیامت کر دیا ہے اللہ رب العالمین دے محبوب نبی دے سامنے جا کے کی جواب کے مانگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سنو شرمندگی ہوئے گے اے میرے دوستو اے میرے عزیز و اقارب میں تمہارے نال وعدہ کر لیا ادو تک حسین جنت کے اندر نہیں جاوے گا جب تک تمہاروں نال لے کے جنت کے اندر نہ چلا جاوا حالین مطلب کسی نے کوئی جواب نہیں دیتا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا اے میرے بیٹے اس طرح کرو میرا چراغ ہے اس چراغ نو گل کر دیو حالین مطلب چراغ گل کیتا جب دوبارہ چراغ نو روشن کیتا سارے نے سارے اپنی جگہ کے موجود نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹے چراغ گل کیتا سی شاید اندھیرے دے اندر تسی نکل جاؤ سارے نے ہن پیا کہ زبان جواب دیتا اے حسین اسی تہانوں ایتھے چھوڑنے واسطے تے نہیں آئی سی تہاڈے تو پہلے اسی اپنی جاناں دے نذرانے دیواں گے پھر تہاڈی باری آوے گی حالین مطلب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی وفا کی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جڑا جواب دیتا آپ نے کیا اگر تساں نے ساڈے نال اتنی وفا کیتی ہے کہ اسی وفا نبھانا بھی جانتے ہیں کربلا کی دھرتی تے بیٹھے ہوئے نے میرے پاک امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا نگاہاں چاہو اے فلاں بن فلاں او اے تیرا جنت کے اندر محل نظر آ رہا ہے اے فلاں بن فلاں او اے تیرا جنت
جنت کے اندر محل نظر آ رہا ہے اے فلاں بن فلاں او ایک تیرا جنت کے اندر محل نظر آ رہا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا دی دھرتی تے رہ کے اللہ رب العالمین نے انہاں نوں جڑا مقام عطا کرنا سی جنت کے اندر کربلا دی دھرتی تے رہ کے خود بھی دیکھ لیتا اپنے ساتھیاں نوں بھی دکھا دیتا حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب گل ختم ہوئی نا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سارے ساتھیوں نے کیا انہوں اپنے اپنے خیمہ کے اندر چلے اپنے خیمے کے اندر چلے جاؤ میں حسین نے رات کی سستے منگی ہے کہ جدوں دا میں حسین ہوش سنبھالیا میں نا حسین دا دن ہوئے یا رات ہوئے یا رب دے قرآن دی تلاوت میں گزریا ہے یا رب العالمین دی نماز پڑھ دے ہویا گزریا ہے آج میری زندگی دی آخری رات ہے چاہنا ایواں کہ رات ساری دی ساری اللہ دی عبادت میں گزار حاضرین محترم میں گل کر کے جا رہے ہیں اللہ کرے کہ ایک گل تیرے دل سے لگے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں نے سرکار نے اس واسطے نہیں کہ آپ نے نمازاں بہت پڑھیاں نے اس واسطے نہیں کہ آپ نے قرآن کی تلاوت بہت کی ہے اس واسطے نہیں کہ آپ نے حج بہت زیادہ کیتے ہیں اس واسطے نہیں کہ آپ نے جہاد بہت زیادہ کیتا ہے بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے اندر سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوشخبریاں دے گئے سن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین طیبین طاہرین میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں نے سردار نے انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار پڑھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار پڑھ کے نماز بھی ادا کی ہے انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار پڑھ کے حج کی سعادتیں بھی ادا کی نے انہوں نے جنتی نوجوانوں کے سردار پڑھ کے جہاد بھی کیتا ہے اللہ نے انہیں اتنے مقام اتنی شانہ اتنی بلندیاں عطا کی دیا لیکن اس کے باوجود بھی نہ انہیں نماز چھوڑی ہے نہ انہیں رب دا قرآن چھوڑی نہ انہیں نماز چھوڑی ہے نہ انہوں نے رب دا قرآن چھوڑی حاضرین محترم آخری وقت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا دی دھرتی ہے سارے دے سارے ساتھی شہادت تے جام نوش کر چکے تھے حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آخری وقت کے اندر کی کر رہے ہیں سارا ہستہ رب کا قرآن پڑھیا ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ساری رات اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں گزاری اور دن سارا امتحان بھی سی اور اس امتحان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صبر بھی کر رہے ہیں اس امتحان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صبر بھی کر رہے ہیں آخری وقت ہے آلی کے بطرم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے گویا اپنا سر سجدے دے اندر رکھ کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہوئے گا اے الہ العالمین تو میرے کو ابو بکر بن علی منگیا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا اے اللہ تو میرے کو عمر بن علی منگیا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا اللہ تو میرے کو عثمان بن علی منگیا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا اللہ تو میرے کو عبداللہ بن علی منگیا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا اے اللہ تو میرے کو عبید اللہ بن علی منگیا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا اے الہ العالمین تو میرے کو غازی عباس کے بھائی منگیا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا اے الہ العالمین
بن حسن منگیا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا اے الہ العالمین تو میرے کو سیدنا علی اکبر منگیا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا اے اللہ تو میرے کو چھوٹی بھی کر لے سیدنا علی اصغر منگیا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا اے اللہ تو میرے کو چھوٹیاں چھوٹیاں کلیاں اونو محمد منگے اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتیا اے الہ العالمین مدینہ منورہ تو نکلیا میں قرآن پڑھتے آئے نکلیا اے او قرآن ہے جڑا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو سنیا سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کو سنیا سے یہی قرآن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سنیا سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سنیا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سنیا سے اپنے پاپا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سنیا سے اپنے پیر سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کو سنیا سے یہی قرآن پڑھتے ہوئے سیدنا امام حسین مدینہ منورہ تو نکلے یہی قرآن پڑھتے ہوئے سیدنا امام حسین مکہ مکرمہ تو نکلے اسی قرآن کی تلاوت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی دھرتی کے اوپر کی آخری وقت آیا نماز کی حالت کے اندر کھڑے ہوئے سجدے کے اندر سر رکھے کوئی عرض کو آواز آئی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سونے شہزادے آخری وقت کے اندر رسالے اپنا سر دھرتی کے اوپر رکھ دیتا ہے اسی میری تصویر تحریر کر رہے ہو اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو اس سبق دے کے چلے جاؤ تاکہ دنیا نے ہمیں پتہ چل جائے سچا تے پکا حسینی کوئی ہوئے گا جڑا رب دے قرآن نال بھی محبت کرے گا نماز نال بھی پیار کرے گا جڑا رب دے قرآن نال بھی محبت کرے گا نماز نال بھی پیار کرے گا بس آج دی اس نشست میں ایک گل اپنے پلے بن کے لے کے جائیں کہ اج تو بعد اساں نے نماز انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی کہ آج اسی جڑے مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں نا یہ وجہ کی ہے وجہ یہی ہے کہ اساں نے نماز تو بھی منہ موڑ لیتا ہے رب دے قرآن تو بھی منہ موڑ لیتا اور انہاں سارے کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو انہاں نے نہ نماز قضا کی ہے نہ انہاں نے رب دے قرآن کو چھوڑیا ہے باپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ او نے کہ جنہاں دی اثر دی نماز قضا ہوندی ہے ادھے قضا ہوئی بھی نہیں انکا میں اترو آ گئے اللہ رب العالمین نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی ایک نماز دے آستے سورج نو واپس لٹایا پتر ہوئے سارا کنبہ قربان کر کے آخری وقت ایک بھی سجدہ شکر اور نماز اللہ سجدہ ادا کرنا ہے رب دی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین میری پاڑی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول تے منظور فرمائے جو کچھ میں آکھیا اللہ یہ الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول تے منظور فرمائے اللہ ماں تے تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال بھی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نال بھی سچا پیار عطا